وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسے اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے دعا کریں گے، ڈائریکٹ اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو میرا جو آج کا جمعے خطبے کا جو ٹاپک ہے، اللہ دعا کب قبول کرے گا؟ اگر آسانی سے کہوں، کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا؟ سب سے پہلے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے کہا کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کریں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، جائز نہیں۔ فلاں کے صدقے طفیل سے دعا مانگتے ہیں، جائز نہیں۔ ڈائریکٹ تم اللہ سے مانگو، قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، جائز نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی فانی قریب، اے لوگو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پہلی جو چیز ہے، کب اللہ ہماری دعا قبول کریں گے؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگو، کسی نبی کے وسیلے سے نہیں، کسی صدقے طفیل سے نہیں، ڈائریکٹ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو بدعت نہ کرو، بدعت نہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدع، جو بھی انسان بدعت کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ بدعت چھوٹی بھی بدعت ہے، رتی برابر یہ بھی بدعت ہے۔ کب اس کی دعا قبول ہوگی؟ حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ بدعت، اگر کوئی مسلمان بدعت کرتا ہے، تعویذ لگانا بدعت سے بڑا ہے، وہ شرک ہے۔ میں بتاؤں تعویذ سے چھوٹی بات بدعت، جو چھوٹے لوگ 40ویں بناتے ہیں، 10ویں بناتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بدعت کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اس بدعت کو نہ چھوڑے۔ جیسا کہ ہم مشہور آیت ہمیشہ جمعے خطبے میں سنتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، کل، ہر بدعت، چھوٹی سی چھوٹی بدعت، بڑی سے بڑی ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ گمراہی آپ کو نارے جہنم تک لے کر جائیں گے۔ دوسری جو چیز ہے، اگر کوئی مسلمان بدعت کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تیسری جو چیز، کب اللہ ہماری دعا قبول کریں گے، وہ ہے کہ اذان کے وقت دعا کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتا ہے، جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے، جیسا کہ عصر کے اذان ہونے والا ہے، مغرب، عشاء، جب بھی اذان ہوگی، ایسے وقت کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اذان کے وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استجیبت دعا، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ امام بولتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، خاص طور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جواب میں بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو گیپ ہے اس گیپ میں دعا کیجئے، اس گیپ میں دعا کیجئے۔ عورتیں گھر میں رہتی ہے، اذان سنتی ہے، پہلا کلمہ کا جواب دیتی ہے، پر مؤذن جب بولتا ہے اشہد، جو پڑھتا ہے نا مؤذن، اس میں آپ کو 5 سیکنڈ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کیجئے۔ ایسے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اذان کا جواب دیتے دیتے انسان اگر دعا بھی کرے گا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ تیسری جو چیز ہے، اگر آپ اذان کے وقت دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ چوتھی جو چیز ہے، اذان اور اقامت کے درمیان حدیث مشہور ہے، الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کب آتی ہیں؟ آج نماز کو 5 منٹ بھی نہیں،
2 منٹ تو مسجد کے اندر آتے ہیں، یا نہیں تو 1 رکعت ہوتی ہے تب مسجد کو آتے ہیں۔ نہیں، انسان اذان جب ہوتی ہے اسی وقت مسجد میں رہے، اسی وقت۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 سال تک جب بھی مؤذن اذان دیتا تھا وہ مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ نے صحت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، یہ عمر ہے عبادت کا، جتنا ہو سکے عبادت کیجیے۔ یعنی کہ خاص طور پر اب اذان ہو رہی مسجد میں، اسی وقت دکان سے نکل جائیے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے۔ اقامت تک 10-15 منٹ کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح عورتیں کیا کریں؟ عورتوں کو تو 5 وقت کا نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ عورتیں جہاں رہتی ہے محلے کی مسجد کی اذان کے جواب دے گی عورت سب سے پہلے، اس کے بعد نماز پڑھنے تک کا جو وقت ہے عورتوں کے لیے، عورت اس گیپ میں اگر دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرے گا۔ عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر محلے کی مسجد کی اذان کی جواب دیجئے، یا تو جو بھی اذان کی آواز آتی ہے جواب دیجئے، اس کے بعد نماز کے لیے جو پڑھتی ہے آدھا گھنٹہ جیسا بھی گیپ ہے اس گیپ میں دعا کیجئے۔ یعنی کہ انسان جب بھی ان اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان جب دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ 5واں حدیث میں آتا ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیک، مرغی جب بانگ دیتی ہے، فاسألوا اللہ من فضل، ایسے وقت تم دعا کرو، کیوں؟ فإنها رأت ملکا، مرغی کب بانگ دیتی ہے؟ جب فرشتوں کو دیکھتی ہے، جب فرشتوں کو دیکھتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مرغی بانگ دیتے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو خاص طور پر جو آج ہمارے ماحول میں نہیں ہے، تھوڑا اگر آپ سفر وغیرہ میں نکلیں گے، کہیں بھی اگر آپ کے محلے میں کہیں بھی اگر مرغی ہے، آپ گاڑی میں جاتے رہیے، آپ آواز سنتے ہیں مرغی کے بانگ کا، اسی وقت آپ دعا کیجئے۔ چلتے پھرتے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، افضل ہے ہاتھ اٹھائے، لیکن آپ گاڑی میں ہی مرغی کے بانگ کی آواز سنیں، اسی وقت دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی کہ دعا انسان کرے، خاص طور پر مرغی کی بانگ کی آواز جب سنتا ہے اس وقت اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ 6ویں جو چیز ہے حلال کمائی، حلال کمائی یاد رکھ، حرام کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک شخص سفر میں تھا، دعا کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی، کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا جو ہے نا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا کھانا پینا سب حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پوری زندگی حرام کا ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا پینا سب حرام۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یبالی الرجل من این اکتسب المال من حل او حرام، قیامت کے قریب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال حلال کی حرام کی، آرا پیسہ جیب میں ڈالیں گے، بس لوگ یہ نہیں دیکھیں گے یہ پیسہ حلال سے کمایا کہ حرام سے۔ بیٹا کیا کما رہا باپ کو معلوم نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا کو دیکھے کہ حلال کما رہا ہے یا نہیں، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ بیٹا پیسہ لایا الحمدللہ میرا بیٹا اچھا ہے کماتا ہے، معلوم نہیں حلال کماتا حرام کماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جسم کا یہ ایک ٹکڑا بھی اگر حرام سے پلا ہے، جسم کا یہ ایک گوشت بھی اگر حرام سے پلا ہے وہ مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا۔ تو انسان حلال کماتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا 6ویں جو چیز ہے، حلال کمانے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ 7ویں جو چیز ہے، بلکہ یہ ایسی چیزیں جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، وہ یہ کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنا۔ آپ کے بھائیوں کے لیے دعا مانگو، ہم لوگ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بس آپ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے دعا مانگو، آپ کے جو ریلیشن میں دور دور ریلیشن کے، بلکہ آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے کہ دعوت مستجاب دعوت الاخی، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول کرے گا۔ آپ کو صحت چاہیے، اللہ میرا فلاں بھائی کو صحت دے دے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ صحت آپ کو دے گا۔ مال چاہیے، اب بولے کہ اللہ میرا فلاں بھائی کو مال دے دے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مال آپ کو دے گا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنا چاہیے، بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سجدے میں 70 لوگوں کے حق میں دعا مانگتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 70 لوگوں کے حق میں۔ آج ہم نے دوسروں کے حق میں دعا مانگتے ہیں؟ نہیں۔ مشہور جو قراء ہیں ابو حمدون القصار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سونے کے لیے جاتے تو ایک ڈائری اٹھاتے تھے، اس ڈائری میں انہوں نے 300 لوگوں کا نام وہ لکھے تھے، سونے سے پہلے ہر ایک کا نام لے کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف کر دے، ڈائری میں نام رہتا تھا۔
جس جس کا نام ہے نام لے کے دعا مانگتے تھے, اے اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دیں. یعنی کہ 300 لوگوں کا نام لے کے دعا مانگتے تھے. آج ہم لوگ کتنے کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ آپ کے ریلیشن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے, کبھی ہم نے دعا کیا ہے؟ آپ کے ریلیشن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جن کا انتقال ہو چکا ہے, کیا ہم نے ان کے حق میں دعا کیا ہے؟ ہاں, کبھی کبھی میت کو جاتے ہی نماز جنازہ پڑھے آ گئے. نہیں, آپ دعا کرتے رہو. سب سے پہلے وہ ہمارے حق میں وہ فائدہ ہوگا. آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے, الحمدللہ آج کئی لوگ جو IT کمپنی میں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کو کس نے پڑھایا؟ مکتب, ایک عالم نے آپ کو پڑھایا. کبھی ہم اس کے حق میں دعا کی ہے آپ نے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 40 سال تک اپنے استاد امام شافعی کے حق میں دعا کرتے ہیں. 40 سال تک دوسروں کے لیے دعا مانگو تو تب اللہ تعالی ہماری دعا اللہ تعالی قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے, ایک آسان ذکر ہے. جب بھی آپ ہاتھ اٹھائے یہ ذکر جو نا اس میں ایڈ کر لو, بس آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ کیا ذکر ہے؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہے, تمام کو یاد ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی آپ دعا کریں گے تو بولو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ مجھے صحت دے دے, آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی کہ اگر آپ یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا اللہ تعالی قبول کریں گے. یہ آسان دعا ہے, تمام کو یاد ہے, یہ بھی ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. 9ویں جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے جمعے کے دن. معلوم ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا قبول ہوتا ہے, یہ تمام کو معلوم ہے. جمعے کے دن 2 وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتا ہے, ایک عصر کے بعد, دوسرا ما بین ان یجلس الامام الی ان یقضى الصلاۃ. امام منبر پر بیٹھتا ہے اس کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک, اس گیپ میں بھی دعا قبول ہوتا ہے. حدیث صحیح ہے. امام منبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر جمعے کے نماز کے سلام تک دعا قبول ہوتی ہے. کیسا دعا کریں گے؟ امام منبر پر بیٹھ گیا, آپ دعا کیجئے, ہاتھ اٹھا کے نہیں, ایسی دعا کیجئے. جب امام دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت بھی آپ دعا کیجئے, کیونکہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا, امام خطبے ختم کرنے کے بعد محراب تک جاتا ہے, وہ جو گیپ جو ہوتا ہے اس گیپ میں بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. چوتھا, خاص طور پر جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سجدے میں دعا کیجئے, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ فاجتہدوا فی الدعاء, اے لوگو تم سجدے میں دعا کرو, کیوں؟ فقمن ان یستجاب لکم, یہ دعا آپ کی قبول ہوگی. سجدے میں جو بھی دعا کرتے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جمعے کے دن عصر کے بعد تو معلوم ہے. دوسرا, امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. امام دوسرے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. امام جب منبر سے نکل کر محراب تک جاتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے. اس کے بعد امام جب نماز میں ہوتا ہے سجدے میں, خاص طور پر جمعے کی نماز کے سجدے میں, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو وقت ہے, ایک اور جو کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ درود پڑھنا. دعا میں درود پڑھیے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی اگر میری دعا میں, دیکھیے حدیث, اے اللہ کے نبی اگر میری دعا میں اجعل لک صلاتی کلہا, اے اللہ کے نبی میں پوری دعا میں صرف درود پڑھتا رہوں, کیا فائدہ ملے گا؟ پوری دعا میں اب ہاتھ اٹھائے, درود پڑھتے 5-10 منٹ دعا میں صرف درود پڑھتے رہے, کیا فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفى حمک, جو تم مانگنا چاہتے ہو اللہ وہ تم کو دے دے گا. جو تم مانگنا چاہتے ہو اللہ آپ کو دے دے گا. فغفر له ذنبک, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے. صرف دعا میں درود پڑھیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. صرف درود پڑھنا, شروع سے لے کر آخر تک صرف درود پڑھتے رہیں گے اللہ ہماری دعا قبول کرے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض, اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جس دعا میں نبی پر درود نہیں ہوتا ہے. حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم, دعا میں جب تک درود نہیں پڑھیں گے دعا قبول نہیں ہوگا. اس وجہ سے ایک مسلمان جب بھی دعا کرے تو اس میں درود کو ایڈ کرے. تو بعض علماء نے کہا کہ دعا کے شروع میں درود کو پڑھے, پھر آخر میں درود کو پڑھے, پھر بیچ میں ایک مرتبہ درود کو پڑھے, یا نہیں تو پورا دعا صرف درود پڑھتے رہے, تو اس سے ہماری دعا جو نا قبول ہوگا. ایک اور جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ کا جو لفظ ہے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا جو لفظ قرآن میں ہے وہ اسم اعظم ہے.
یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے اللہ کے لفظ سے، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. آپ بولیں کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا اللہ میرے بیٹے کو رزق دے دے، میرے بیٹے کو صحت دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا اللہ اچھا رشتہ دے دے، بس جو بھی ہے اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. صرف اللہ کا لفظ، یا اللہ مجھے فلاں دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے، یا اللہ کے لفظ سے اگر آپ دعا کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نا اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا مطلب اگر آپ اللہ کے لفظ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. ایک اور جو چیز ہے کب اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، ایک ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان انسان بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. لیکن جو بیمار ہیں وہ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھائیے اللہ کے دربار میں، ہاتھ اٹھائیے، بولے کہ اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، کچھ نہیں، شروع میں ہاتھ اٹھا کے اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے، ڈائریکٹ. ایسا کہ ایوب علیہ السلام 19 سال تک بیمار تھے، 19 سال. ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری دعا قبول کر دے. بس اہل علم نے کہا کہ اگر آپ دعا کے شروع میں اپنی پریشانی ذکر کریں گے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تب بھی تمہاری دعا قبول کرے گا. ڈائریکٹ آپ اپنی پریشانی. زکریا علیہ السلام سورہ مریم پڑھیے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں. ڈائریکٹ زکریا علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھاتی ہیں، بول اے اللہ میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرے بال بھی پک چکے ہیں، اللہ مجھے اولاد دے دے. ڈائریکٹ کسی کو اولاد نہیں ہے، کبھی کبھی بیٹھ کر ڈائریکٹ اب اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو مجھے اولاد دے. ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگے. جب زکریا علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ایک اولاد دیتا ہے جن کا نام یحییٰ علیہ السلام. 12 سال میں پورے تورات کو انہوں نے یاد کر لیے تھے. 12 سال میں تورات کے حافظ بن گئے تھے. ایسے اولاد اللہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا. یعنی کہ دعا کب قبول ہوگی اس میں ایک جو چیز ہے خاص طور پر، بہت زیادہ انسان بیمار ہے ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگے، اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے تو مجھے اولاد. ڈائریکٹ اب دعا میں شروع ہی میں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے آپ دیکھیں گے بوڑھے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ رات میں ہم لوگ اٹھ جاتے، کبھی پیشاب جانا پڑتا ہے یا نیند، انسان اچانک جو نا اٹھ جاتا ہے رات میں 12 بجے 3 بجے، جب بھی آپ اٹھے یہ دعا پڑھیں. یہ دعا بہت آسان ہے، میں دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن جتنے لوگ یہاں ہیں سب کو یہ دعا یاد رکھیں. جب رات کے 2 بجے 3 بجے جب بھی آپ اٹھتے ہیں یہ دعا پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا تمام کو یاد ہے، یہ پڑھیے. اس کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ 5 کلمہ. یہ انسان جب بھی نیند سے جاگتا ہے اس کے بعد یہ اور یہ کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. انسان خاص طور پر جو نا دعاؤں کا اہتمام کرے. آج میرے خطبے کا جو خلاصہ ہے کب اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے گا، سب سے پہلے ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگیے، نبی کے وسیلے سے نہیں، کسی کے صدقے طفیل سے نہیں. ڈائریکٹ اب اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. دوسرا، بدعت نہ کیجیے. بدعت کریں گے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ نعوذ باللہ وہیں سے بدعت شروع کرتی ہیں، اس کے نام سے پارہ ام پڑھ لیے، جزء اما پڑھ لیے، تبارک پڑھ لیے، یاسین پڑھ لیے، نعوذ باللہ بدعت ہے. یعنی کہ اگر آپ بدعت نہ کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. تیسری جو چیز ہے اذان کے وقت دعا کرنا، مؤذن کا جواب دے، وہ جو گیپ ہے اس گیپ میں اگر آپ دعا کریں گے تو تب بھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے گا. چوتھی جو چیز ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ میں بھی اگر آپ دعا کریں گے تو تب بھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے گا. پانچویں جو چیز ہے جب بھی مرغی کا بانگ آپ سنتے ہیں، مرغی جب بانگ دیتی ہے اس وقت آپ دعا کیجئے، اس وقت بھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتی ہے. ایک اور جو چیز ہے حلال کمائی، حلال کمانا ہے، یاد رکھیں انسان جب حلال کمائے گا تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے دوسروں کے حق میں دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے. جیسا کہ آپ کے خاندان میں کئی لوگ جن کو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اللہ ان کے بچے کو اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اچھا رکھے گا. یعنی کہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے سب سے پہلے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جب بھی آپ دعا میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. اسی طرح جمعے کے دن عصر کے بعد بھی دعا قبول ہوتا ہے. اسی طرح امام ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے. جب امام دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے. امام ممبر سے محراب تک جاتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے. امام جمعے کی نماز میں سجدے میں ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, دعا میں ڈائریکٹ آپ پریشانی کو ذکر کرو. جو پریشانی ہے, اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو مجھے شفا دے دے, اے اللہ میں مقروض ہوں تو میرا قرض کو دور فرما. ڈائریکٹ اگر آپ دعا میں جو پریشانی ہے وہ ذکر کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. اسی طرح درود پڑھنا ہے, اگر دعا میں درود پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. اسی طرح جب رات میں آنکھ کھلتی ہے اس وقت یہ کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اگر آپ کو یاد نہیں ہے ایک مرتبہ یوٹیوب میں ڈال کے دیکھیے, یعنی تو گوگل میں لکھیے رات میں جگنے کے بعد کیا پڑھنا ہے, 2-3 منٹ کا وقت, وہ دعا یاد کر لیجئے بس, اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہمیشہ چلتے پھرتے ہمیشہ, جیسا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کہ یا بنی, اے میرے بیٹے عود لسانک, اے میرے بیٹے ہمیشہ تم اللہم اغفر لی پڑھتے رہنا. کیوں؟ فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء, اللہ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا. ہمیشہ چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم ارزقنی, جو بھی ہے دعا پڑھتے رہو. اس کے بعد دوسری جو بات ہے, دیکھیے جمعے کا جو دن ہے, کتنے لوگ ہم میں سے جمعے کے اول وقت میں آتے ہیں. یہ وہ جمعہ کا خطبہ ہے جس میں انسان فرشتے بھی حاضر ہوتی ہیں, پہلے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارا جو جماعت, ہم بولتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے, ہم اہل حدیث ہیں, کیا عمل میں ہیں؟ یہ عمل اصل چیز ہے نا. اللہ نے کہا کہ ان الذین آمنوا, آپ آمنو ہیں, ایمان لا لیا, آپ توحید پرستی, وعملوا الصالحات کہاں ہے ہمارے پاس؟ نیک عمل میں آگے بڑھنے کا جذبہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ اول وقت میں جمعے کے وقت آئیے. دیکھیں صرف اہل حدیث ہونا کافی نہیں ہے, عمل بھی بہت ضروری ہے, عمل بہت ضروری ہے. جمعے کے دن اول وقت میں مسجد کو آئیے. یہی جو دین کا علم حاصل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, انسان ہفتہ بھر مشغول ہوتا ہے بزنس میں, کمائی میں, کم از کم یہ جو وقت ہے یہ انسان کم از کم جمعہ خطبہ سنے گا. ہو سکتا ہے کہ اسے دین کا علم مل جائے, ہو سکتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے. معلوم نہیں کہ ہمارا آخری جمعہ ہے, یہ بھی معلوم نہیں. تو انسان جمعے کے خطبے میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے. دوسری جو بات ہے, خاص طور پر بعض لوگ جو نا جب جمعے کے خطبے کے لیے آتے ہیں, جب مؤذن اذان دیتا ہے, امام منبر پر بیٹھنے کے بعد جب مؤذن اذان دیتا ہے, ایسے وقت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, اذان کا جواب مت دیجئے, ڈائریکٹ آپ جو ہے نا نماز پڑھیے, ڈائریکٹ آپ جو ہے نا تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے. اذان کا جواب کا انتظار مت کیجئے, اذان ختم ہونے کا انتظار مت کیجئے, کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے, اذان کا جواب دینا واجب نہیں. اس وقت جب جمعے کے دن ہوتا ہے, جمعے کی نماز کے وقت اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے, خطبہ سننا واجب ہے. اسی وجہ سے جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو, جب مؤذن اذان دے رہا ہے, آپ ڈائریکٹ جو ہے نا نماز پڑھ کے جو ہے نا بیٹھ جائیے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھیے. یہ جمعے کے دن سب سے افضل دن ہے, مسلمانوں کا عید ہے یہ دن, یہ وہ دن ہے. لیکن آج یہی مسلمان اس عید کے دن میں بھی جو ہے نا دیر سے آتا ہے. دیکھیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.